وما زادہم الا ایمانا و تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور جب دیکھ لیا ایمان والوں نے دشمنوں کے ان لشکروں کو تو کہا انہوں نے یہی ہیں وہ جو وعدہ دیا تھا ہم کو اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور سچ فرمایا اللہ نے اور اس کے رسول نے، اور زیادہ ہو گیا ان کا ایمان اور اطاعت و فرما برداری۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 22 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب مسلمانوں کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے بطور ضابطہ کہ یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ تمہارے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے۔ یاد رکھیے، اب یہ نمونہ قرآن مجید کی یہ آیت جیسے آج ہم پڑھ رہے ہیں 1442 سال کے بعد، تو یہ قیامت کی صبح تک ایسے پڑھی جاتی رہے گی۔ اب آج کا کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے کہ مولانا صاحب قرآن تو ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک والوں کے لیے ہے، اب میں کھڑا ہوں، میرے سامنے تو پیغمبر نہیں ہے کہ میں ان کی زندگی کو دیکھ دیکھ کے اپنی زندگی کے لیے نمونہ بناؤں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ اب نمونہ تو عملی ہوتا ہے، نمونہ کاغذوں میں لکھا ہوا تو نہیں ہوتا، نمونہ تو وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر کے انسان اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا جاتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ آپ ذرا غور کریں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو جماعت تیار فرمائی ہے، ان جیسا کوئی عالم آج تک پیدا نہیں ہوا نہ ہوگا، ان جیسا کوئی صوفی، کوئی پیر، کوئی نیک، کوئی ذاکر، کوئی خانقاہ والا نہ پیدا ہوا نہ ہوگا۔ لیکن ہمارا ایک سوال ہے اور ہر بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابی شکل میں، لفظی شکل میں، لکھنے پڑھنے کی شکل میں کوئی ایک کتاب بھی ہمارے آج کل کے تعلیمی ایجوکیشن کے سسٹم کی طرح نہیں پڑھائی۔ کوئی ایک کتاب کوئی نہیں کہہ سکتا۔ قرآن مجید بھی تو غیر مرتب طور پہ نازل ہوا، ایک ایک سورت پتہ کتنے عرصے میں کتنے قسطوں میں نازل ہوتی رہی۔ قرآن مجید کی ترتیب نزولی تو الگ ہے، اور وہ بھی جب کوئی قرآن مجید کی آیت آتی تو آپ قرآن سن رہے ہیں، اس کے اندر وہ وضاحت تو نہیں ہے جو وضاحت جو زندگی ہم اسلام کے مطابق گزارتے ہیں۔ مثلا نماز ہم نے پڑھی، ابھی فجر کی 2 رکعتیں پڑھی ہیں فرض کی، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ فجر کی فرضوں کی 2 رکعتیں ہیں، پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے کہ عشاء کی، ظہر کی، مغرب کی، عصر کی، 5 نمازوں کی صرف فرضوں کی بھی رکعتوں کی تعداد اور گنتی قرآن مجید کے اندر نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر وضو کا، غسل کا، تیمم کا حکم موجود ہے، فرائض کا تذکرہ موجود ہے، لیکن وہ تفصیل، وہ ترتیب، وہ طریقہ جو ہم کرتے ہیں وہ نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے مولانا محمد امین اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے ملتان کے اندر ایک مرتبہ بات ارشاد فرماتے ہوئے باقاعدہ چیلنج کیا تھا کہ کوئی وہ بندہ جو اپنے آپ کو اہل قرآن کہتا ہے اور کوئی وہ بندہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے، وہ مجھے عشاء کی نماز کی 17 رکعتیں پورے ذخیرہ حدیث میں بھی اسی ترتیب سے دکھا دے، کسی ایک حدیث میں جس ترتیب سے ہم پڑھتے ہیں کہ پہلے ہم 4 فرض پڑھتے ہیں، 4 سنتیں پڑھتے ہیں عشاء کی، پھر 4 فرض پڑھتے ہیں، پھر 2 سنتیں پڑھتے ہیں، پھر 2 نفلیں پڑھتے ہیں، پھر 3 وتر پڑھتے ہیں، پھر 2 نفلیں پڑھتے ہیں۔ جو 17 رکعتیں عشاء کی نماز کی عام ہم نماز کی کتابوں میں لکھی ہوئی دیکھتے ہیں، اور بہت سارے اللہ والے اسی ترتیب کے مطابق پوری 17 رکعتیں پڑھتے ہیں، تو کسی ایک حدیث میں بھی ہمیں دکھا دے، میں اپنا مسلک حنفی چھوڑ کے غیر مقلد ہو جاؤں گا۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن میں اور حدیث میں اجمال ہے، اس کے اندر خلاصہ بیان کیا گیا ہے، اس کے اندر کلیات بیان کیے گئے ہیں، اس کے اندر بین نسخے بیان کیے گئے ہیں۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل دین جو لیا ہے وہ صحابہ نے عمل سے لیا ہے۔ صحابہ نے وضو کو پڑھا نہیں ہے، وضو کرتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ صحابہ نے نماز کی کتابیں نہیں پڑھی،
انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ 3 دفعہ صحابی نماز پڑھ رہا ہے، غلط پڑھ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تینوں دفعہ اسے فرما رہے ہیں صلی فإنک لم تصلی، پھر نماز پر تو نے نماز نہیں پڑھی۔ بالآخر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ آپ مجھے پڑھ کے بتائیں، مجھے تو جو طریقہ آتا ہے وہ میں نے 3 دفعہ پڑھ کے دکھائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظوں میں بیان نہیں کیا، تقریر نہیں کی نماز کی، بلکہ اٹھے اور اٹھ کر کے نماز پڑھ کے دکھائی، اور دکھانے کے بعد پھر فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ بخاری شریف سمیت تمام حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ 10 صحابہ اکٹھے بیٹھے ہیں، ایک صحابی کھڑا ہوتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز جانتا ہوں۔ اب باقی یہ نہیں کہتے چلو اٹھو کھڑے ہو جائے تقریر کرو، ہمیں بتاؤ تم نے کیسے حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ نہیں، وہ تقریر نہیں سنتے، وہ رسالہ کتاب نہیں پڑھتے، وہ اسے کہتے ہیں تو ہمیں پڑھ کے دکھا۔ وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے، یہ سارے دیکھتے ہیں، رکوع بھی، سجدہ بھی، قیام بھی۔ اب دین اس طریقے سے آیا، اور آج جو دین اس طریقے سے ہے وہ خانقاہوں میں ہے۔ یہ طریقہ دین کا کہ صرف دیکھ کے دین حاصل کرو، یہ خانقاہوں میں ہے۔ آپ کسی خانقاہ میں چلے جائیں، ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے کوئی تقریر لمبی چوڑی نہیں کرنی، وہ اپنے مرید ہوتے اس لیے ہیں کہ حضور اپنا پیر سے وضو کریں گے، ہم دیکھیں گے، ہمیں پتہ چلے گا وضو کا طریقہ یہ ہے۔ وہ نماز پڑھیں گے، ہم دیکھیں گے، پتہ چلے گا نماز کا طریقہ یہ ہے۔ اس لیے دین جو آتا ہے وہ سینہ بسینہ یوں عمل بعمل آیا۔ اب یہ بچے بیٹھے ہیں، انہوں نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں دین کی، لیکن یہ جو نماز پڑھیں گے ہمارے ساتھ، چاہے وہ بچہ کسی مسلک والے کا اپنے باپ کے ساتھ نماز پڑھے گا، بھائی کے ساتھ نماز پڑھے گا، اس نے کوئی قرآن کی آیتیں نہیں پڑھی، اس نے کوئی حدیثیں نہیں پڑھی، اس نے صرف بڑے کو عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کے ساتھ کر رہا ہے۔ اب اگر بڑا ہی نماز غلط پڑھتا ہے تو بیٹی نے ماں کو دیکھ کے سیکھنا ہے، بیٹے نے باپ کو دیکھ کے سیکھنا ہے، وضو بھی نماز بھی۔ اگر بڑے ہی غلط پڑھیں گے تو پھر چھوٹے کیا کریں گے؟ آج ہمارے اس عملی کوتاہی کی وجہ سے دنیا میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ مولویوں کو جو کرتا دیکھو وہ نہ کرو، جو کہتے سنو وہ کرو۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ ہمارا عمل سنت کے مطابق رہا نہیں ہے، ورنہ کسی کو جرأت تھی وہ یہ کہتا کہ عالم دین کو بھی جو کرتا دیکھو وہ نہ کرنا، جو ان سے کہو سنو وہ کرنا۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ اس لیے ہوا ہے کہ ہمارے اندر عمل نہیں رہا۔ تقریر تو میں بڑی اچھی جھاڑ لیتا ہوں، میں تقریروں میں تو بڑے سنتے اور مستحبات بیان کرتا ہوں، لیکن جب خود کرتا ہوں تو میرے عمل میں وہ چیز نہیں ہوتی جو میں لوگوں کو اپنی زبان سے کہہ رہا ہوتا ہوں، جس کی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولویوں کو جو دیکھو کرتے ہوئے وہ نہ کرنا، مولویوں کو جو کہتے ہوئے سنو وہ کرنا۔ ورنہ تو یہی تھا کہ عالم دین ہو یا پیر ہو، اللہ والا ہو، اس کو کرتے ہوئے جو دیکھو بس یہ دین ہے، تم اس کے مطابق کرو۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میری بات سن کے فرماؤ، فرمایا فاتبعونی، میری اتباع کرو، جو مجھے کرتے دیکھو وہ تم کرو۔ اور آج اگر ایسے اللہ والے دنیا میں ہوں تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ان اللہ والوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ دین اللہ والوں سے آتا ہے، یاد رکھیے، دین اللہ والوں کی برکتوں سے آتا ہے، ان کی قدموں سے آتا ہے، ان کی صحبت سے آتا ہے، ان کے ساتھ مجالست سے آتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے سے آتا ہے، ان کی برکت سے آتا ہے۔ وہ گھر میں آئے تو گھروں میں دین آتا ہے، محلے میں آئے تو محلوں میں دین آتا ہے، معاشرے سوسائٹی میں ان کی وجہ سے دین آتا ہے۔ اور اس وقت اللہ نے، یہ بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، اللہ نے اس وقت جو آپ لوگوں کو نعمت دی ہوئی ہے، حضرت مولانا خلیل الرحمن انوری صاحب دامت برکاتہم کی شکل میں، یقین جانیے کہ یہ بہت بڑی نعمت غیر مترقبہ ہے، اور ایسی قیمتی نعمت ہے کہ یہ ہر ایک کو ہر وقت میسر نہیں آتی۔ اور پھر ایسا اللہ والا، مجھے تقریباً یہاں سن 87 میں فیصل آباد میں آیا تھا، سن 87 سے آج تک میں حضرت کو جانتا ہوں قریب سے، ایسا خلوص والا، میں کسی اور کی نفی نہیں کرتا، بڑے بڑے اللہ والے موجود ہیں الحمدللہ، میرا اپنا روحانی تعلق بیعت کا کسی اور کے ساتھ ہے، لیکن یہ بات ایک حقیقت ہے کہ جتنا دل کا صاف اس شخص کو دیکھا ہے شاید کوئی ہو،
ان کے ہاں سب اپنے ہیں اور میں سب کا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ میرا فلاں ہے، مدرسہ ہے تو ہر مدرسہ میرا ہے، مسجد ہے تو ہر مسجد میری ہے، کوئی مسلمان ہے تو ہر مسلمان میرا ہے اور میں سب کا ہوں۔ مدرسوں کے لیے بھی میں سب کا ہوں، مسجدوں کے لیے بھی میں سب کا ہوں، ورنہ تو ہر ایک کو اپنے مدرسے کی فکر ہے، اپنی مسجد کی فکر ہے، اپنے بچوں کی فکر ہے، اپنے مستقبل کی فکر ہے، اور یہاں صرف اور صرف یہ ہے کہ میں بھی سب کا ہوں، سب میرے ہیں۔ اس لیے اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ حضرت کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں، ان کا سجدہ دیکھیں، ان کا رکوع دیکھیں، ایک ایک چیز سے آپ کتابوں میں جتنا پڑھیں گے اس سے بڑھ کر کے سنت پر عمل کرنا آپ کو ان کے عمل میں ملے گا۔ اس لیے یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، ورنہ یہ دنیا ہم دیکھ رہے ہیں جا رہی ہے، اللہ والے دنیا سے اٹھتے جا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں بتلایا گیا ہے کہ دنیا سے علم اٹھے گا، اس طرح نہیں کہ بندہ بیٹھا ہوگا اور سینے سے علم خالی ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ یقبض العلم بقبض العلماء، سنت اٹھے گی اس طرح کہ سنت کے جاننے والے، عمل کرنے والے علماء اٹھ جائیں گے۔ جو بھی جا رہا ہوگا وہ اپنا علم، اپنی سنت پر عمل، اپنا تقوی، طہارت اور برکات ساتھ لے کے جا رہا ہوگا، اور اس سے پیچھے ایسے نااہل ان کے جانشین بنیں گے۔ فرمایا اضاعوا الصلاۃ، جو نمازوں تک کو ضائع کر دیں گے۔ تو بہرحال یہ جو اسوہ حسنہ والا حکم ہے، جیسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا ویسا آج بھی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ میری امت کے علماء انبیاء کے، بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، اور میری امت کے علماء وہ میرے وارث ہیں، اور میری امت کے علماء سے دین ویسا ہی ملے گا جیسے مجھ سے ملتا ہے۔ اور فرمایا وقت کے عالم کے پیچھے نماز پڑھنا ایسا ہوگا جیسے وقت کے نبی کے پیچھے نماز پڑھنا۔ آج تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام ایسا تلاش کرو جو تنخواہ کم سے کم لیتا ہو، بس باقی یہ نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا ہے تنخواہ کم سے کم لیتا ہو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دین کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی موجودگی وہ انہی اللہ والوں کے ذریعے سے ہے، اور یہ قیامت کی صبح تک رہیں گے۔ تو ایک معاملہ تو آپ نے غزوہ احزاب کے موقع پر منافقین کا دیکھا تھا کہ وہ پیچھے گزرا تھا، آیت کریمہ میں کہہ رہے تھے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی الیاذ باللہ ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا، اور اللہ نے بھی ہم سے دھوکہ کیا۔ ہمیں تو وعدے دیے تھے قیصر و کسریٰ فتح ہوگا، لیکن ہماری تو اپنی جانیں خطرے میں پڑ گئیں، بیوی بچے خطرے میں پڑ گئے، ہر طرف سے دشمن نے ہمیں گھیر لیا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے وعدوں کے بارے میں یقین نہیں رکھا، بلکہ الٹا ان کو دھوکہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن ایمان والوں کا حال کیا ہے؟ فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ، اور جب دیکھا ایمان والوں نے الاحزاب، دشمنوں کے لشکروں کو، کہ وہ مدینہ طیبہ آئے دشمنوں کے لشکر، تو وہ کہنے لگے قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی تو وہ ہیں جن کا اللہ نے بھی ہم سے وعدہ کیا کہ تم ان کو مارو گے اور غالب ہوگے، اور یہی تو وہ ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول نے بھی ہم سے وعدہ کیا تو تم ان کو مارو گے اور غالب ہوگے۔ اور ہمارا یقین ہے صدق اللہ ورسولہ، اللہ نے بھی سچ فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سچ فرمایا۔ جتنا دشمن کا زور بڑھا، جتنا دشمن کی طاقت بڑھی، جتنا دشمن کی تعداد بڑھی، قرآن کہتا ہے وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اتنا صحابہ کا ایمان بڑھ گیا۔ دشمن کی طاقت دیکھ کے کمزور نہیں ہوئے، ہمت ہاری نہیں، فرمایا زیادہ ان کا ایمان اور بڑھ گیا ہے کہ یہی طاقتیں ساری جو مادی نظر آتی ہیں ہمیں کہ فلاں 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 فلاں، ہم ان کے مقابلے میں کیا ہیں؟ ہم ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہیں، لیکن جس کو ہم مانتے ہیں مقابلہ اس کے ساتھ ہے۔ ہمارے ساتھ تو کفر کا مقابلہ ہے ہی نہیں، کفر ہمارے دین کے خلاف ہے، دین ہمارے اللہ کا ہے، تو کفر کا مقابلہ اللہ سے ہے۔ آپ اپنی طاقت و بساط کو نہ دیکھیں، اس کی طاقت کو دیکھیں، اس کی طاقت کے مقابلے میں سارے کفر کی ساری طاقتیں مچھر کا پر بھی نہیں ہیں۔ تو اس لیے فرمایا وما زادہم، اور نہیں اضافہ ہوا ان صحابہ کے لیے مگر ایمان کا اور اطاعت و فرما برداری کا۔
جتنا کفر کا زور بڑھتا گیا اتنا صحابہ کرام کا ایمان بڑھتا گیا، اس لیے ان کو ایمان تھا کہ ان کو شکست اللہ نے دینی ہے، ان کا مقابلہ اللہ سے ہے، ہم سے نہیں ہے۔ تو ایمان والوں کو اللہ کے وعدوں پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر اتنا یقین ہوتا ہے کہ آنکھوں سے ہزاروں کا لشکر نظر آ رہا ہے، مسلح نظر آ رہا ہے، لیکن ذرہ بھی ڈر اور خوف نہیں ہے، اس لیے کہ معاملہ اللہ کے ساتھ مضبوط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔